أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ محترم جناب صدر اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابعی کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ عزیز بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت ایسے وقت میں ہوتی ہے جبکہ دنیا میں ظلمت و تاریکی کا دورہ دور ہوتا ہے اور ظاہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے طفیل اللہ تعالیٰ ان ظلمتوں اور اندھیروں کو اپنے نور کے ذریعے زائل کرتا ہے اور ایمان لانے والی اور عمل صالح کرنے والی جماعتیں کھڑی کر دیتا ہے، اور نور نبوت کے فیضان کو امت میں لمبے عرصے تک ممتد کرنے کے لیے ان ایمانداروں اور عمل صالح کرنے والے لوگوں میں خلافت کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی احیاء اور شریعت اسلامیہ کے قیام کی غرض سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوت کے وعدے کے مطابق جماعت میں اپنی قدرت ثانیہ کا ظہور قائم فرمایا۔ اس قدرت کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مرزا طاہر احمد ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد 18 دسمبر 1918 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو مسیح الزمان کا پوتا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے وجود سے تالمود کی وہ پیشگوئی بھی پوری کی جس میں لکھا ہے کہ مسیح کے وفات پانے کے بعد اس کی بادشاہت یعنی آسمانی بادشاہت اس کے فرزند اور پھر اس کے پوتے کو ملے گی، اور آپ حضرت مسیح موعود کی اس پیشگوئی کی بھی مصداق بنے کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، کہ ہم تمہیں ایک ایسے پوتے کی بشارت دیتے ہیں جو عظیم الشان ہوگا۔ آپ کی زندگی تقوی و طہارت و اعلیٰ کردار و اوصاف سے بھری پڑی ہے۔ والد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت مریم بیگم صاحبہ کی بہترین تعلیم و تربیت کا آپ پر گہرا اثر تھا۔ آپ بچپن سے ہی متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر غور و تدبر کرنے والے تھے۔ ابھی جوانی کی دلہیز پر بمشکل قدم رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جستجو اور تلاش سوال بن کر آپ کے دل و دماغ پر چھا گئی کہ اگر اللہ کی ہستی ہے اور یقین ہے تو اس کا ثبوت آپ کی ذات میں ملنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دن و رات دعاؤں میں لگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ ایک کرب و اضطراب کی کیفیت تھی جو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ایک غیر مرئی اور غیر محسوس قوت پہ ایمان لانا اور اس پر اپنی ساری زندگی کی نظری اور فکری عمارت تعمیر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک چیلنج تھا جو درپیش تھا، جس نے مجھے شدید خلجان میں مبتلا کر دیا۔ ایک عجیب اذیت ناک کیفیت تھی جس سے میں دوچار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اصولاً تو خدا کا وجود لازمی ہے، لیکن کیا حقیقتاً بھی وہ موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا مجھے وہ اپنا چہرہ دکھائے گا؟ کبھی آپ مسجد میں جا کر گھنٹوں عبادت میں مشغول رہتے اور کبھی کمرے میں ہی ساری رات عبادت میں گزار دیتے،
آخر خدا تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور نیم غنودگی کی کیفیت میں ایک ایسا نظارہ دکھایا جس نے آپ کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، یہ خواب و بیداری کے درمیان ایک قسم کی نیم غنودگی کی سی کیفیت تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساری زمین سکڑ کر ایک گیند کی شکل اختیار کر گئی، جس پر دور دور تک کسی جاندار مخلوق کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ نہ زندگی کی چہل پہل ہے، نہ ہی شہر ہے، نہ آبادیاں، غرض یہ کہ کچھ بھی تو نہیں، بس زمین ہی زمین ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک زمین کا ذرہ ذرہ کانپنے لگا ہے اور ایک زناٹے سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہمارا خدا، ہمارا خدا۔ ایک ایک ذرہ اپنے وجود کی علت غائی کا بآواز بلند اعلان کر رہا تھا۔ ساری کائنات ایک عجیب قسم کی روشنی سے بھر گئی۔ ایک ایک ذرے اور ایک ایک ایٹم نے ایک سر اور تال کے ساتھ پھیلنا اور سکڑنا شروع کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہمراہ میں بھی یہ الفاظ دہرا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، ہمارا خدا، ہمارا خدا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ پھر 2.5 سال لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر دی اور خلافت تک آپ مختلف شعبہ جات کے ذریعے جماعت کی خدمت میں لگے رہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ایک نہایت ہی نازک وقت وہ ہوتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرستادہ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف قدم رکھتا ہے، اور ایک دوسرا جو دنیا کی آنکھوں میں تو نہایت عاجز ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اٹھتا ہے اور آخرین کی اس جماعت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ یہ وقت 10 جون 1982 کو بھی آیا، جبکہ سیدنا حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ مسیح ثالث کے انتقال پر حضرت مرزا طاہر احمد کو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ مقرر کیا گیا، اور اس طرح ایک اور دفعہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جماعت احمدیہ کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا۔ خلافت رابعہ کا دور جماعت کے لیے ایک نہایت ہی بابرکت دور تھا۔ جماعت نے کئی نئی ترقیات کی منازل طے کیں اور حضرت مسیح موعود کی کئی پیشگوئیاں اس مبارک دور میں پوری ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 میں ایک کشف دیکھا، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرا نام لکھ رہا ہے، تو آدھا نام اس نے عربی میں لکھا ہے اور آدھا انگریزی میں لکھا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے، لیکن بعض رویا نبی کے اپنے زمانے میں پوری ہوتے ہیں اور بعض اولاد یا کسی متبع کے ذریعے سے پوری ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ مسیح رابع کی خلافت کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس سے احمدیوں کی مذہبی آزادی چھین لی گئی اور ایسے حالات پیدا کر دیے جس سے خلیفہ وقت کا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس وجہ سے آپ نے خدا تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق پاکستان سے لندن کی طرف ہجرت کی۔ جب حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ علیہ پاکستان سے بتقدیر الہی ہجرت کر کے لندن تشریف لائے تو جماعت ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ جس قدر مخالفت بڑھتی گئی، اس سے کہیں زیادہ زور اور شدت کے ساتھ آسمان سے فرشتوں کی تائید نازل ہوئی۔ بڑی کثرت سے نئی مساجد کی تعمیر شروع ہوئی، قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے، اسلامی لٹریچر مختلف زبانوں میں تراجم ہو کر پھیلنے لگا، خدمت خلق اور ہمدردی بنی نوع انسان کے کاموں میں نئی بلندیاں حاصل ہوئیں، اور لوگ جوک در جوک اس الہی نظام سے وابستہ ہونے لگے۔ خلافت رابعہ میں جماعت دنیا کے 170 سے زیادہ ممالک میں پھیلی اور 10 سالوں میں کئی کروڑ افراد کو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ خلافت رابعہ میں ہی MTA کی 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوا، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا ایک ایسے نئے رنگ میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا جس کی نظیر دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 19 اپریل 2003 کو ہمارے پیارے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ مسیح رابع وفات پا گئے۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔